ڈیو پاکستان اس وقت ملک کی سب سے بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی ہے. BRT پشاور کو آپریٹ کر رہی ہے ڈیو پاکستان. میٹرو ملتان کو ڈیو پاکستان آپریٹ کرتی ہے. اورنج لائن ٹرین کو آپریٹ کرتی ہے. اسپیڈو بسیں جو لاہور کی ہیں, جو میٹرو فیڈر بسز ہیں, اس کو ڈیو پاکستان آپریٹ کرتا ہے. ٹائم پہ بس کا چلنا, خواہ وہ فیلڈ ہو یا خواہ فیلڈ نہ ہو, کنڈکٹر اور وہ ٹکٹ کا لینا, اور وہ سب کچھ مینول تھا. اس میں کرپشن بھی تھی اور اس میں بدتمیزی بھی تھی. آج بھی آپ پورے ملک میں کارگو کی کوئی سافٹ ویئر نہیں کسی اور کمپنی میں. آپ جا کے دیکھ لیں, گارنٹی آپ کو دیتا ہوں. جتنی بس کمپنیاں ہوں گی آپ کو سافٹ ویئر نہیں ملیں گے, آپ کو SMS نہیں ملے گا, آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. بک تو کر لیا مگر آپ ٹریک نہیں کر سکتے, ٹریس نہیں کر سکتے. یہ ایک واحد کمپنی ہے جو کہ 400 دفعہ نکلتی ہے روزانہ. باقی جتنی کوئی کمپنی ہے رات کو 12-1 بجے کے بعد ایک موومنٹ کرتی ہے, صبح پہنچاتی ہے, اور پھر سارا دن ہمارے ہر لمحے بس نکلتی ہے. یہ 15 منٹ بعد ایک بس نکلتی ہے. Assalamu alaikum viewers, my name is Umair Arshad. I am the Chief Operating Officer at Hive Metrics. This podcast is brought to you by Future Fest. آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں, جو ہمارے گیسٹ ہیں, ہمارے بڑے بھائی ہیں, who has worked 30 years in the industry, in different industry. میرے خیال سے صرف وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, کیونکہ he is the one and only person who has been the head of 5 top logistics companies in Pakistan, who is right now the Vice President at Devo پاکستان, none other than ساجد خان. السلام علیکم ساجد خان صاحب, کیا حال چال ہے, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. بہت شکریہ عمیر بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت نکالا, آپ آئے اور آ کے یہاں پہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہیں, ڈسکشن سٹارٹ کرنے لگے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ کو جتنا کمفرٹیبل فیل کروا سکتے ہیں کمفرٹیبل فیل کرائیں, اور جتنی آپ سے نالج اور انفارمیشن اس شارٹ ٹائم میں نکال سکتے ہیں نکالیں. سر ہم یہاں سے شروع کریں گے, کون ہے ساجد خان, کہاں سے آیا ساجد خان, کہاں سے اس کا تعلق ہے, کیا اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے, کہاں سے اس نے اپنی جد و جہد شروع کی زندگی کی. پلیز آپ اپنے بارے میں ذرا کچھ ہمیں بتائیں. بہت شکریہ. میرا تعلق پشاور سے ہے, اور پشاور کے ایک گاؤں سے ہے, اور میری پیدائش پشاور میں ہوئی. میری والدہ خدا ان کو جنت نصیب کرے, وہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھی. میرے والد صاحب ایک سادہ آدمی تھے, ناخواندہ تھے مگر ویژنری آدمی تھے. ہم 8 بھائی اور 2 بہنیں ہیں, مگر الحمدللہ اس زمانے سے لے کے آج تک سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں. یعنی 10 کے 10 بچے اس زمانے میں سے یعنی پڑھ لکھ گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سب کچھ ہماری والدین کی ویژن سے تھا. اس کے بعد میں نے اپنی پرائمری تعلیم بھی پشاور سے کی, اور وہاں ایک مشہور اسکول تھا جس کا نام تھا گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 پشاور کینٹ, جو مشہور تھا اپنے پرنسپل کے لیے, جناب حسین نقوی صاحب کے لیے. بہت یعنی ویل نون نام ہے, اس کا بڑا نام تھا. اس اسکول میں ایڈمیشن بھی بہت مشکل تھی. حیدرآباد کی بات کر رہے ہیں ہم, صدر کی, پشاور صدر کی بات کرتے ہیں. پرانا اسکول تھا, اب تو یعنی چونکہ پرائیویٹ اسکول آ گئے ہیں تو اس اسکول میں ایڈمیشن بہت مشکل تھی. اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی, میں اس کے ایڈمیشن ٹیسٹ سے نکلا, 5 سال وہاں گزارے, اور میٹرک میں نے جب کیا تو میں نے پورے پشاور کو ٹاپ کیا اس وقت جو میرے سبجیکٹ تھے. اس کے بعد میں ایڈورڈس کالج چلا گیا. ایڈورڈس کالج بھی پشاور کا ایک بہت قدیم اور بہت ہائی لیول کا ایک کالج تھا. وہاں سے میں نے FA کیا. FA کے بعد میں اسلامیہ کالج گیا, اور وہاں سے میں نے BA کیا. اس کے بعد میں خیبر لاء کالج گیا, پشاور یونیورسٹی میں سے لاء کی, اور 3 سال تک لاء کی پریکٹس کرتا رہا, وکیل رہا. اور پھر اس کے بعد اس وقت کی ایک بہت بڑی کمپنی ملک کی, انسٹافون نام تھا اس کا, جو آج کل زون کے نام سے آپ پہچانتے ہیں, وہاں میں کسٹمر سروسز میں میری پہلی جاب تھی وکالت کے بعد. وہاں میں نے اس کو جوائن کیا, اور اس سے بہت لرننگ ہوئی, چونکہ وہ یعنی پہلے برٹش کمپنی تھی, پھر امریکن بنی. تو اس میں سے یعنی جو لوگ تھے, جو ان کی لیڈرشپ تھی, یا جو اس کا کلچر تھا, جو اس میں سافٹ ویئرس تھے, جو اس کے ایکسچینجز تھے, جو ان کا کسٹمر سروسز کا اسٹینڈرڈ تھا, اس نے میری زندگی پہ بہت اثر ڈالا, کیونکہ بہت ہائی کوالٹی, بہت ہائی اسٹینڈرڈ سے وہ کام کرتے تھے. مجھے بھی بہت ہی یعنی بہت ہی مولڈ ہونا پڑا اس کے ساتھ ساتھ. تو میں وہاں 8 سال رہا, اور اسلام آباد تک گیا, ڈیلر مینیجر رہا اسلام آباد کے ان کے ہیڈ آفس میں. اس کے بعد جو لاجسٹک کا سفر ہے وہ 2002 میں شروع ہوا, اور میں ایز اے ایریا مینیجر پشاور اپنی فیملی وجوہات سے اسلام آباد کو چھوڑ کے میں نے جوائن کیا TCS پاکستان کو. ایریا مینیجر رہا. 3 سال بعد میں پروموٹر کے ریجنل مینیجر بن کے لاہور آیا. اسی سال پروموٹر کے ہیڈ آف کریڈٹ کنٹرول بن کے میں کراچی چلا گیا. پھر ایک پروموشن ہوئی ایز اے ہیڈ آف سیلز سپورٹ, پھر ڈائریکٹر سیلز سینٹرل, اور پھر ڈائریکٹر نیشن وائڈ میں پھر کراچی کی طرف چلا گیا. اس کے بعد مجھے ایک اپرچونٹی ملی, میں چیف آپریٹنگ افسر بنا 2014 میں OCS پاکستان کا, جو کہ ایک جاپانی کمپنی تھی. اور اس میں 1 سال گزارنے کے بعد ہم نے اس کو ٹرانسفارم کیا مولر اینڈ فپس لاجسٹک میں, جس کو MNP کہتے ہیں. اس کا یعنی میں ڈائریکٹر سیلز رہا اسٹارٹ میں. اس کے بعد میں نے 1 سال بعد لیپرڈس کوریئر جوائن کی ایز اے جنرل مینیجر اسٹریٹجیز اینڈ امپلیمنٹیشن, اور 1 سال وہاں گزارا.
پھر فیملی کی وجہ سے چونکہ بچے لاہور میں تھے تو میں نے ڈیو پاکستان کو ایز اے جنرل مینیجر لاجسٹک جوائن کیا. اس کے بعد میری پروموشن ہوئی ایز اے بزنس ہیڈ اور کنٹری ہیڈ پروموشن ہوئی میری. اس کے بعد میں چیف آپریٹنگ افسر رہا ڈیو پاکستان کا. اس کے بعد میری پروموشن ایز اے وائس پریزیڈنٹ, اور پچھلے 2-3 سال سے میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ لاجسٹک ڈیو پاکستان میں کام کر رہا ہوں. یہ میری ایک پرسنل اور پروفیشنل ایک بریف ہسٹری ہے. ساجد صاحب ماشاء اللہ آپ بات کر رہے تھے تو میں سن رہا تھا تو بڑا انجوائے کر رہا تھا کہ آپ کی جرنی, لیکن اس کے پیچھے جو محنت, مشقت اور جو چیلنجز اور فیملی کو لے کے چلنا, برادری کو لے کے چلنا, آپ جیسا بندہ جو اپنی فیملی اور برادری میں بھی ویل کنیکٹڈ ہے, اور پھر اس کے بعد پروفیشنل چیلنجز بھی آپ کو کافی رہے ہوں گے, آج بھی رہ رہے ہوں گے. اینڈ ماشاء اللہ مطلب آج ڈیوو پاکستان کی ٹاپ کمپنیز میں سے ایک کمپنی ہے جو کہ ملٹی جابس کر رہی ہے, اور اس میں لاجسٹکس بھی ہے, اس میں کوریئر بھی ہے, اس میں بس سروس بھی ہے. اینڈ آئی بلیو کہ ڈیوو پاکستان کے سی ای او کے ساتھ ڈائریکٹلی آپ الائنڈ ہو کے میرے خیال سے سارے کام کر رہے ہوں گے. ماشاء اللہ اٹس اے گریٹ اچیومنٹ اٹ سیلف. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج جو 20-30 سال پہلے جب آپ نے اپنی جرنی اسٹارٹ کی, اور جو آج کی جرنی تھی, اس میں آپ جابس میں, اچیومنٹس میں, چیلنجز میں کیا چینج آیا ہے ساجد خان کے اندر؟ کیا ساجد خان چینج لے کے آیا ہے آج کی جو اسٹریٹجی آپ بنا رہے ہو, جو آج جب آپ نے جوائن کیا تھا تب جو مارکیٹ میں اسٹریٹجی چل رہی تھی؟ دیکھیں, آپ مارکیٹ سے ڈرائیو ہوتے ہیں نا, یعنی میں نے تو کچھ نہیں کیا ہوگا, مارکیٹ نے, کسٹمر نیڈز نے, کنزیومر نیڈز نے, مارکیٹنگ نیڈز نے ہمیں بھی ایوالو کیا ساتھ میں. ہماری ایک سوچ تھی, ہر آدمی کی ایک سوچ ہوتی ہے, مگر جب پھر ہم گلوبلی دیکھتے ہیں, میں نے باہر اکثر ملکوں کا دورہ بھی کیا, میں اکثر جاتا بھی رہتا ہوں, وہاں بھی ریسرچ کرتا ہوں, میں خود بھی ریسرچ کرتا ہوں, تو ہمیں ٹرانسفارم ہونا پڑا. یعنی آپ کے پاس ایک بیسک ٹیلنٹ ہوتا ہے مگر آپ اس کو ریفائن کرتے ہیں. تو جو ایک قدیم اور کنونشنل لاجسٹک تھی اس کو یعنی کورونا نے اور ای کامرس نے, امیزون نے, دراز نے اور وہ چیزوں نے ٹرانسفارم کیا, لوگوں کی نیڈس کو بالکل چینج کر دیا, جو کہ ایک چیلنج بھی تھا اور ایک اپرچونیٹی بھی تھی. میرے لیے اپرچونیٹی لرننگ کی تھی, اور انڈسٹری کے لیے چیلنج تھا کہ اس طرح کے سافٹ ویئر لائے جائیں, اس طرح کے لوگ لائے جائیں. تو چیزیں ایوالو ہوئی ہیں. پرانا ایک سمپل سا تھا, آپ نے ایک چیز بنائی, اس کو 2-4 دنوں میں ڈیلیور ہونا تھا, یا اگر آپ نے اوور نائٹ چاہیے تو آپ بڑے ایکسپینسو طریقے سے اس کو آپ ڈیلیور کرنے بائی ایئر کریں گے اس کو. مگر اب اس طرح کا نہیں ہے, اب اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں, نہ صرف ای کامرس اور آن لائن بلکہ ساتھ لاجسٹک اور فارماسیوٹیکلز اور لیکوڈز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں. یہ کچھ بھی ہو جائے, لاجسٹک نے اور سامان کی موومنٹ نے تو رہنا ہے. تو اس لیے اب جو دور ہے وہ چیلنجنگ اس لحاظ سے کہ ہم مزید اور قوموں کا اور کمپنیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں, مگر یہ ہے کہ ایوالو ہو کے سامنے آیا ہے. آسانیاں بھی بہت پیدا ہو گئی ہیں, سافٹ ویئر نے اب بہت سے لوگوں کی جگہ بھی لے لی ہے, کال سینٹرز نے بہت چیزیں سنبھال لی ہیں, ہمیں بہت سے لوگ نہیں رکھنے پڑتے, ماں سوائے فیلڈ فورس کے. برین اے آئی آ گیا ہے, بہت سی چیزوں کے جواب آپ کو مل جاتے ہیں. مارکیٹنگ بہت آسان ہو گئی ہے, سوشل میڈیا سے آپ کی بات بہت آسانی سے پھیل جاتی ہے. پہلے ایک ٹی وی کا ایڈ دینے کے لیے آپ کو ملینز روپیز چاہیے تھے, آپ کو 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کا, اب ایسا نہیں ہے. تو اب آپ کے لیے اپرچونیٹی بھی بہت ہیں اور لرننگ کے موقع. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایوالو ہوا ہے, چیلنج نہیں ہے, اپرچونیٹیز ہیں. ہم تو اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں, اور ہر دن آئے دن کوئی نہ کوئی چیز بدلتی رہتی ہے, وہ کمپٹیشن ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پہلے یعنی ملک میں صرف 1-2 کمپنیاں تھیں, اب ملک میں 20 کمپنیاں ہیں, ہر دن ایک کمپنی بنتی ہے لاجسٹک میں, وہ آپ کو چیلنج بھی کرتی ہے, آپ کو موقع بھی دیتی ہے. تو اب مونوپلی بھی نہیں ہے, نہ میری ہے نہ آپ کی ہے, نہ بس کمپنی میں آپ کی مونوپلی ہے, نہ آپ کی سافٹ ویئر ہاؤس میں مونوپلی ہے, نہ آپ کی لاجسٹک میں کوئی مونوپلی ہے, نہ بینکنگ میں مونوپلی ہے. تو اب آپ کو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے. جب آپ مونوپلی میں ہوتے ہیں تو پھر آپ بہت کام نہیں کرتے, مگر جب آپ کمپٹیشن میں ہوتے ہیں پھر آپ ایوالو ہوتے ہیں. تو الحمدللہ میں بھی, میری کمپنی بھی اور انڈسٹری بھی ایوالو ہو رہی ہے. ماشاء اللہ, دیٹ از گریٹ. ساجد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ڈیوو پاکستان کے فرنٹ اینڈ بزنسز پاکستان میں کتنے ہیں؟ ڈیو پاکستان اس وقت ملک کی سب سے بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی ہے. BRT پشاور کو آپریٹ کر رہی ہے ڈیو پاکستان, میٹرو ملتان کو ڈیو پاکستان آپریٹ کرتی ہے, اورنج لائن ٹرین کو آپریٹ کرتی ہے, اسپیڈو بسیں جو لاہور کی ہیں, جو میٹرو فیڈر بسز ہیں اس کو ڈیو پاکستان آپریٹ کرتا ہے. کراچی کی گرین لائن اور اورنج لائن اس کو ڈیو پاکستان آپریٹ کرتا ہے. ڈیو ایکسپریس بس اپنی جو سروس ہے وہ اس کو بھی وہ خود آپریٹ کرتی ہے. ڈیو فاسٹیکس ایک کوریئر کمپنی ہے جو کہ ایک بہت بڑی کوریئر کمپنی اب بن چکی ہے, اس کو بھی یعنی اون بھی کرتی ہے اور اس کو آپریٹ بھی کرتی ہے. تو یہ ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک میں اس کے تقریباً جو گورنمنٹ پروجیکٹس ہیں, میٹرو پروجیکٹس, اس میں اکثر ڈیو پاکستان آپریٹ کرتی ہے. اس کی بڑی وجہ اس کی صلاحیت کا ہونا, اس کا تجربہ ہونا اور اس کے پاس مسلز ہونا. اتنے بڑے پروجیکٹ کا, گورنمنٹ پروجیکٹ کی کافی مشکل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, کافی مشکل اس کی SOPs ہوتی ہیں, اس کو میچ کرنا یہ صرف ڈیو پاکستان ہی کر سکتا ہے.
شاہد صاحب یہ بتائیں کہ جو ڈیوو پاکستان ہے بیسکلی، اور جو ایک ڈیوو انٹرنیشنل جو کمپنی ہے، ان کا ڈیوو پاکستان اور ڈیوو انٹرنیشنل کا آپس میں کیا کولیبریشن ہے، کیا رول پلے ہوتا ہے، یا صرف آپ ان سے آؤٹ سورس اپنی بسیں آپ امپورٹ کر رہے ہیں اور ٹرانسپورٹ میں جو ہے سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، یا ان کا بھی اس میں کوئی اسٹیک ہے، یا یہ وہی کمپنی ہے جس کو ڈیوو پاکستان کے نام سے ہم آپریٹ کر رہے ہیں؟ بیسکلی کوشچن یہ ہے کیونکہ ڈیوو ایک کمپنی ہے، اور جب پاکستان میں ڈیوو آئی تو اس ٹائم سب نے ڈیوو 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 بولنا شروع کر دیا. تو آج ایک ڈیوو کمپنی بھی ہے اٹ سیلف جو سروس پرووائڈر ہے, اور ایک ڈیوو ہے وہ جو پروڈکٹ بناتی ہے جو کہ بسز وغیرہ سارا کچھ کریٹ کرتی ہے. تو ان دونوں کا کیا؟ جی, ڈیوو سیمی پرائیویٹ لمیٹڈ ایک کورین کمپنی ہے جو پاکستان میں آئی تھی. وہ ڈیوو بسیں بناتی بھی تھی اور ڈیوو بسوں کو آپریٹ بھی کرتی تھی, اور اس وقت یہ پابندی بھی تھی کہ اس نے اپنی بسوں کو آپریٹ کرنا تھا. بعد میں ڈیوو سیمی واپس چلی گئی اور ڈیوو پاکستان وجود میں آئی, مگر ابھی بھی ان کے سٹیکس ہماری کمپنی میں ہیں. ان کے سٹینڈرڈز ہم میٹ کرتے ہیں, یعنی ان کے جو نام اور برانڈ یوز کرتے ہیں وہ ایک لائسنس کے تحت یوز کر رہے ہیں. ان کی رائلٹی بھی جاتی ہے اور ان کے سٹینڈرڈز بھی, اور ان کا آڈٹ بھی ہوتا ہے, اور وہ ہمیں چیک بھی کرتے رہتے ہیں. مگر اب یہ آزادی ہے کہ اگر آپ ڈیوو کی بس استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ ڈیوو کی بس استعمال کریں. ڈیوو کی بس پہلے ڈیوو کے علاوہ کوئی استعمال نہیں کرتا تھا, مگر اب سارے آپریٹر ڈیوو کی بس استعمال کر لیتے ہیں. اس طرح سے ہم بھی کوئی بس استعمال کر لیتے ہیں اپنے روٹس کے لحاظ سے, کسٹمر نیڈس کے لحاظ سے, کلاس کے لحاظ سے. ہم کوئی بھی بس یوز کر لیتے ہیں, ڈیوو کی بسیں بھی یوز کر لیتے ہیں, اور ڈیوو کی بسیں اور بھی. اب یہ ذرا یعنی یہ لبرٹی سب کو آ گئی ہے, یہ انڈیپینڈنس ہے. مگر ڈیوو پاکستان ایک کورین برانڈ کے نیچے ہی کام کر رہی ہے. سائی صاحب یہ بتائیں کہ ڈیوو کی جو پالیسیز ہیں ان ٹرمز آف بس اس کی جو یہ ساری جو اسٹریٹجیز وغیرہ ہیں, یہ آپ لوگ آپ کی ان ہاؤس بنتی ہیں یا یہ آپ کی فورن پالیسیز ہیں؟ یہ پالیسیز کیسے بنتی ہیں, کیسے امپلیمنٹ ہوتی ہیں, کیسے ایگزیکیوٹ ہوتی ہے؟ بیکاز نن ادر دین یو کین ٹیل اس بیکاز یو بین دی چیف آپریٹنگ آفیسر ایز ویل, وائس پریزیڈنٹ بھی آپ ماشاء اللہ, لیکن جب آپ چیف آپریٹنگ آفیسر تھے تو دیٹ واز آئی تھنک دا بگیسٹ چیلنج ان یور لائف سنس یو اسٹارٹیڈ یور کیریئر, کیونکہ اتنا لارجسٹ نیٹ ورک آپ چلا رہے ہیں. تو اس کی پالیسیز, اس کی اسٹریٹجیز یہ کہاں بیٹھ کے بنتی ہیں, کیسے بنتی ہیں, کیا اس کے پیچھے فینومینا ہے؟ ڈیوو پاکستان ملک کی صرف واحد کمپنی ہے جس کا اپنا ایک ہیڈ کوارٹر ہے, جس میں بہت سینئر مینیجرز ہیں, کئی وائس پریزیڈنٹس ہیں, کئی پریزیڈنٹس بھی ہیں, جنرل مینیجرز ہیں. ایک پورا ہیڈ کوارٹر ہے. جو پالیسی جو سٹینڈرڈز ہیں وہ تو کورینز ہیں جو کہ ایک زمانوں سے آ رہے ہیں, مگر جو لوکل اسٹریٹجیز ہیں وہ مارکیٹ کو بیس بنا کے پوری ٹیم بیٹھتی ہے. ہماری تھنک ٹینک ہے, اسٹریٹجک بزنس ہیڈز ہیں, چیئرمین صاحب ہیں. ایک ریگولر فیچر ہے ہمارا ریسرچ کرنا. R&D ڈپارٹمنٹ ہے, ریسرچ کرتی ہے. مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, وہ مارکیٹ نیڈز بتاتی ہے. تو پالیسیز بنتی ہیں, ریویو بھی ہوتی ہیں, ریوائز بھی ہوتی ہیں, اور انٹرنیشنلی بھی ہم یعنی ہر طرح کی جو سیمینارز ہیں, چائنا جاتے رہتے ہیں, جرمنی جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, انگلینڈ جاتے ہیں. وہاں کی جو مختلف ٹرانسپورٹ کمپنی ہیں, لاجسٹک کمپنی ہیں, ان کے ساتھ کولیبریشنز بھی ہیں, مہمانوں کو بلاتے بھی ہیں, ریسرچ بھی ہوتی ہے. تو پالیسی تو جو ابھی آج کل کی پالیسیز ہیں وہ تو ہیڈ کوارٹر میں بنتی ہیں, مگر ایک براڈ بیس بنتی ہیں اور کافی جوائنٹ وزڈم سے بنتی ہیں. اسٹریٹجی کے اوپر میں نے آپ سے سوال اس لیے کیا تھا کیونکہ ایک چیز ہم نے نوٹس کی کہ ایک ہر بزنس کا ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ ہوتا ہے. آپ آئی تھنک کہ ایک اینڈ یوزر کے می بینگ یا ڈیوو یوزر ایز ویل, بس میں میرے ڈیوو کا سفر کیا, آج بھی کرتا ہوں. سو آئی تھاٹ اینڈ آئی اٹ کیم ان مائی مائنڈ کہ آپ کا جو فرسٹ یونیک سیلنگ پوائنٹ کیا تھا. آئی تھنک کہ وہ فرسٹ یونیک سیلنگ پوائنٹ آپ مجھے بتائیں. اور کیونکہ اسٹریٹجی اور یونیک سیلنگ پوائنٹ کی بات میں نے اس لیے کی کیونکہ جب آپ لوگ وجود میں آئے, آپ لوگ بسز تو لے کے آئے, اس کو ایک کمپنی کی شیپ تو لے کے آئے, پالیسیز اور سروسز تو لے کے آئے, لیکن آپ کمپیٹ کر رہے تھے اور آپ کے کمپیٹیٹرز وہ لوگ تھے جن کا جدی پشتی زمانے سے 100 سالوں سے یہ کام کاروبار ہے, رہا ہے اور ہے. جیسے کہ آپ کی ایک یہ اسٹریٹجی تھی جو ہے کہ لاہور میں بند روڈ پہ بند روڈ کے اوپر ساری بسز ہوتی تھی اور ٹھوکر نیاز بیگ کے اوپر آپ لوگوں کا الگ سے ایک ہوتا تھا. اسی طرح راول پنڈی میں بھی جب آپ لوگوں نے پہلا بنایا تو وہ پیر ودائی پشاور موڑ والی سائڈ پہ بنایا. باقی تو شہروں کا مجھے اتنا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ کیا ہے, کیا حساب کتاب ہے. تو اس کے پیچھے کیا ایکسپیرینس؟ جب ہم پاکستان میں 1997 میں آ رہے تھے تو اس وقت جب آپ کوئی انڈسٹری میں ہوتے ہیں اور آپ انوویٹ نہیں کرتے یا مونوپولس پوزیشن ہوتی ہے تو وہ اوروں کو موقع دیتی ہے. تو جو پبلک ٹرانسپورٹ کی جو سچویشن اس وقت تھی, اس نے موقع دیا ڈیوو سیمی کو کہ پاکستان آئے اور ان ریگولیرٹیز کو اور اس برے ماحول کو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ٹھیک کرے. تو 2-3 باتیں ہوئی. ایک نمبر 1, ٹائم پہ بس کا چلنا, خواہ وہ فیلڈ ہو یا فیلڈ نہ ہو, یہ نہیں تھا. پہلے اگر آپ تو بہت چھوٹے ہیں, مگر جب ہم سفر کرتے تھے
تو ہمیں بس کو فل کرنے میں 2-3 گھنٹے بس اسٹینڈ پہ لگ جاتے تھے. تو ایک تو یہ مشکل تھی. دوسری بات یہ تھی کہ وہ کنڈکٹر اور وہ ٹکٹ کا لینا اور وہ سب کچھ مینول تھا, اس میں کرپشن بھی تھی اور اس میں بدتمیزی بھی تھی. تو وہ ہم نے آن لائن اس وقت بھی کال سینٹر سے آپ ٹکٹ لیتے ہیں, آپ کا ٹکٹ یعنی ریفنڈیبل ہوتا ہے, آپ جاتے ہیں. ایک تو یہ تھا, پلس فوڈ کا کانسیپٹ نہیں تھا. آپ کو جگہ جگہ اڈوں پہ اور شیشے کھول کے کھانے پینے لینے پڑتے تھے. پانی کے لیے کسی کے پاس کولر تھا. بہت مشکل ایک دور میں نے بھی دیکھا ہوا ہے. تو آپ کو ایک بیسک چیز ہے کہ کولڈ ڈرنک, ایک بسکٹ یا چپس یا پانی, تاکہ آپ کو بیسک جو جتنا سفر ہے اتنا آپ کو یعنی. اور پھر سب سے بڑی بات جو تھی, سب سے مشکل کلچرل تھی, وہ تھی کسی لڑکی کا یونیفارم پہن کے بس میں. ہم نے ایئر ہوسٹس دیکھی تھی, مگر پاکستان میں گراؤنڈ پہ بس ہوسٹس کا کانسیپٹ بہت مشکل تھا. لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بس اڈے کو لوگ برا سمجھتے تھے. لوگ جب گالی دیتے تھے کہتے یار یہ کوئی بس اڈا تو نہیں ہے جو تم اتنے چیخ رہے ہو. یعنی یہ میں نے محاورہ سنا تھا کہ یار یہ تم کہاں کی اڈے میں بیٹھے ہوئے ہو. تو وہ کانسیپٹ بھی چینج کیا کہ ہمارے ٹرمینلز ہیں, ایئر کنڈیشن ٹرمینلز ہیں, وہاں 24/7 سیکورٹی ہے, جنریٹرز ہیں, نماز کی جگہ ہے, عورتوں کے لیے الگ, مردوں کے لیے ATM مشینز ہیں, واش رومز ہیں, ٹک شاپس ہیں. آپ آتے ہیں آرام سے ویٹ کرتے ہیں, جسٹ لائک ایئرپورٹس. آپ بیٹھتے ہیں, آپ کا ٹکٹ آپ موبائل سے اپنا ٹکٹ بک کرتے ہیں, آپ ہوسٹس کے پاس جا کے موبائل دکھاتے ہیں, آپ کو بٹھاتے ہیں رسپیکٹفلی, آپ کو یعنی پانی اور سب کو پلایا جاتا ہے, ٹی وی پروگرام دکھائے جاتے ہیں, اور آپ کو مناسب طریقے سے سیکیور ماحول میں, کیمرے بھی بس کے اندر بھی کیمرے ہیں, ریکارڈنگز بھی ہوتی ہیں, اور آپ کا پورا سیف رہتے ہیں. تو یہ جو تھی یہ باتیں نہیں تھی. اب الحمدللہ انڈسٹری نے گرو کیا, سب کمپٹیشن بہت اچھی کمپٹیشن ہے, سب نے گرو کیا, سب نے کلچر دیا, مگر ہم پائنیئر تھے, ہم نے یہ ٹرینڈ سیٹر تھے. تو اب ہم کمپیٹ تو کر رہے ہیں, مگر ہمیں اس کا مزہ بھی آ رہا ہے, اور اس کا بینیفٹ اس لیے ایڈوانٹیج بھی ہے, اور سب ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے. یار یہ ڈیبو تو جو ہے نا, یہ تو پائنیئر ہے, ہم پہ بہت رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں مس ہیپ نہ ہو. ہماری بہت ساری بچیاں بیٹیاں یونیورسٹی میں جاتی ہیں لاہور سے, وہ اکیلی بیٹھتی ہیں. یہ آپ کے زمانے میں نا, جب آپ چھوٹے تھے, یہ پاسبل نہیں تھا کہ کوئی لڑکی یا کوئی بچہ بھی 20 سال کا بچہ بس میں لاہور سے پشاور یا کراچی سفر کرے. اب سلیپر بسیں آئی ہیں, یہ ٹرینڈ سیٹر ہم ہیں پاکستان میں. سلیپر بس آئی, لوگوں نے بنائی ابھی, مگر ہم پائنیئر تھے کہ آپ اگر فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ کا ٹریول جو ہے وہ 16, 18, 20 آورس کا ہے, تو آپ کیسے جاگیں گے سیٹ پہ. اور ماشاءاللہ ایک چیز جو ہے یہ بھی اچھی میں نے نوٹس کی ہے کہ آج جو ہے پلاسٹک منی کا ٹائم دور آ چکا ہے. ناؤ ویری فیو پیپل کیری 50,000 لاکھ 5,000 10,000 50,000 ان دیئر پاکٹس. میجرلی آج ہم جو اس کراچی, لاہور, اسلام آباد, KLI, پشاور میں رہنے والے جو لوگ ہیں, میجورٹی ہم جو ہے کارڈ ہی لے کے جو ہے نا اپنے ساتھ سفر کرتے ہیں ہر جگہ. تو آئی تھنک, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آئی تھنک ڈیوو پاکستان میں ہی صرف ابھی یہ فیسلٹی اویلیبل ہے کہ آپ کیش کاؤنٹر پہ جا کے کارڈ سے پیمنٹ کر سکتے ہیں. کارڈ سے پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ آن لائن پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں, ہم گھر سے بیٹھے بیٹھے سیٹ بھی بک کر سکتے ہیں. آپ سیٹ بک کریں, پیمنٹ کر دیں, ایپ بھی یوز کر سکتے ہیں, اور 35-40% ٹکٹ تو ہمارے ایپ پہ چلے گئے ہیں اب, جن لوگوں تک انفارمیشن آ گئی ہے. اور کاؤنٹر پہ بھی کریڈٹ کارڈ بھی دے سکتے ہیں, کیش بھی دے سکتے ہیں, بہت ہی. اور لائلٹی پروگرامز ہیں, آپ کو ڈسکاؤنٹ مل رہے ہوتے ہیں. تو بالکل یہ ایسے ہی چل رہا ہے جیسے کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ایئر لائن چل رہی ہوتی ہے. دیٹ از دی ریزن بیکاز آف یور سروسز. آئی تھنک آپ کے جو ریٹس ہیں آج بھی آپ کے ڈائریکٹ کمپٹیٹرس سے زیادہ ہیں, تقریباً ایک جیسے ہیں, مگر جو فیسلٹی جیسے اگر آپ کسی غلط جگہ پہ جا کے بس کا ٹرمینل بناتے ہیں اور آپ اس میں 6 قسم کے آپریٹر جاتے ہیں, تو ان کے لیے کاسٹ بھی ڈفرینٹ ہے. ہم ایکسکلوسیو ٹرمینل چلا رہے ہیں, ملک کی واحد کمپنی ہے جس کے اپنے ایکسکلوسیو ٹرمینلز ہیں. اس کا مطلب یہ اس میں کوئی اور بسیں نہیں آتی. اس کی سیکورٹی بہت ٹائٹ ہے. آپ نے کبھی مس خدا کی مہربانی سے نہیں دیکھا ہوگا, آپ کو نماز کی جگہ, یہ بہت پرائم لوکیشن پہ, کلمہ چوک پہ, ٹوگر پہ, کراچی میں, ہر جگہ پہ بہت پرائم لوکیشن پہ بہت بڑی اسپیس لی جاتی ہے, اور اس کے ایک ایکسپینس بھی ہے. تو یہ کسٹمر کو ہی پے بیک ہوتا ہے, یعنی اس میں کوئی پروفٹ نہیں ہوتے, مگر اس سسٹم کو چلانے کے لیے, ATMs کو چلانے کے لیے, سسٹم رکھنے کے لیے, اور اتنی فیسلٹیز کے لیے ایک کاسٹ آتی ہے. ہاں, اور بہت ڈفرینس نہیں ہے, 2-4-5% سے زیادہ بہت ڈفرینس نہیں ہے. اٹس ناٹ, آئی انڈرسٹینڈ. اگر ایک 2,000 کا ٹکٹ ہے ایک نارمل کا, تو آپ کا 2,500-2,600 سے اسٹارٹ ہوتا ہے, اس سے بھی کم ہوگا, 21-2200 کا ہوگا, 21-2200 کا ہوگا. اچھا, وٹ از, جس طرح ڈیوو پاکستان کا ایک نام ہے, کانسیپٹ ہے, اسی طرح سب سے پہلے تجربے جو ہوئے بسوں کے, اور یہ سارے ہر بندہ جس طرح جو بھی لاجسٹکس کمپنی کھولتا ہے لاہور میں آ کے کھول کے بیٹھ جاتا ہے, چاہے وہ پورے پاکستان میں سروس دے نہیں دے. اسی طرح کوئی بھی بس سروس جو چلاتے ہیں, جنہوں نے چلائی شروع کی, اسلام آباد سے لاہور موٹر وے والا جو ہمارا یہ پیچ ہے, یہ بہت فیمس ہوا. اس میں شروع میں کیا چیلنجز آئے ڈیوو پاکستان کو, کیونکہ وہ آپ لوگ فرسٹ موورز تھے, اور آج ایسا کیا اس روٹ کے اوپر جو ہے ایز ہے, اور وہ جو اس ٹائم شروع میں چیلنجز تھے؟ شروع کے چیلنجز تو یعنی اس کے تھے, روڈز کے تھے, روڈز نہیں تھے. یعنی آپ کو ماں سوائے اسلام آباد کے اس کے کوئی روڈ ہی نہیں تھا, تو چیلنج تو روٹس کے تھے. اب الحمدللہ
اب جو آسانی پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پشاور تک موٹر وے ہے, سوات تک موٹر وے ہے, کراچی تک موٹر وے ہے, ملتان تک موٹر وے ہے, ڈی خان تک موٹر وے ہے. اب تو بہت اچھا ہو گیا. اس وقت کی چیلنجز تو روٹس کے تھے, یعنی روٹس نہیں بن پا رہے تھے. اگر آج کی بات کریں دی موسٹ چیلنجیبل روٹ کون سا ہے پاکستان کا؟ لاہور کراچی ہے, ڈیو ٹو یعنی اس کے یعنی جو ٹریولنگ جو جرنی ہے لمبی ہے, 24 گھنٹے آئی تھنک. ابھی 24 گھنٹے نہیں کم لگتے ہیں, مگر ابھی سکر سے حیدرآباد تک اگر موٹر وے بن جائے گا پھر 12 گھنٹے کا بن جائے گا, اور پھر مجھے یقین ہے کہ ایئر لائن کی بجائے لوگ پھر بائی روڈ آنا پسند کریں گے. سائی صاحب یہ کیا اسٹریٹجی ہے جو ڈیوو کی کچھ بسز پرانی روٹ پہ پرانی بسز یوز ہوتی ہیں یا ڈفرینٹ ماڈل یوز ہوتی ہیں اف ناٹ پرانی, اور جو سب سے ایلیٹ اور سب سے زبردست بسز ہیں جو آپ کی گولڈ کلاس بھی ہیں وہ یوز ہوتی ہیں اسلام آباد لاہور کے موٹر وے کے اوپر؟ اچھا, اس کا یعنی اس کا تعلق اکانومی اور اکنامکس ہے کہ کون سی روٹ پہ لوگ کتنے افورڈ کر سکتے ہیں. یعنی ایک بس ہے جو 4.5 کروڑ روپے کی ہے, اس کی مینٹیننس ہے, وہ جب مینٹیننس مانگتی ہے تو ایک ایکسپینسو سیٹ اپ ہے, اس کی سیٹیں بہت کم ہیں, کسی میں 22 سیٹیں, کسی میں 40 سیٹیں ہیں. تو کچھ لوگ یعنی جو ایگزیکٹو کلاس ہے وہ چاہتی ہے کہ بہت تنگ نہ بیٹھیں, تو اس کو یعنی ان بسوں کو جو کہ یعنی بہت ڈفرینٹ قسم کی بنی ہوئی ہیں یا جن کو بہت ٹریول کرنا ہوتا ہے تو ان کو مین روٹ پہ ڈالا جاتا ہے. جیسے بکر ہے, ڈیہا کا راستہ خراب تھا, اسماعیل خان والا مشکل راستے تھے نا, تو ان میں اگر آپ کوئی نازک سی بس ڈالیں گے گلاس میڈ تو وہ پھر چلتی بھی نہیں, ان کی مینٹیننس بھی پھر نہیں ہو پاتی, اور وہ پھر وہ سہ بھی نہیں پاتی. یعنی ایک رف اینڈ ٹف بس ڈالی. مگر جو آپ کا سوال ہوگا اس کا مطلب یہی ہوگا یار یہ کمزور بسیں کیوں ہیں, یعنی اس کے پیچھے جو آپ کا سوال ہوگا اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اب فیوچر میں ہم 3 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرک بسیں آ رہی ہیں. ان بسوں میں انویسٹمنٹ کرنا یا مزید اس میں آگے جانا شاید بہت ہی یعنی اچھی بات نہیں ہوگی. اچھی بات یہ کہ ایک وقت کا ہم انتظار کر رہے ہیں, ڈیو پاکستان الیکٹرک بسیں لا رہا ہے, الیکٹرک پاور چارجر لا رہا ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے, ریسرچ ہو رہا ہے, پچھلے 3 سال سے یہی کام ہو رہا ہے. تو تھوڑی بہت جو گیپ ہم دے رہے ہیں یا تھوڑا انتظار کر رہے ہیں وہ ہے سولر کا, وہ ہے سی این جی کا, وہ گیسز کا, نیو ٹیکنالوجی کے اوپر ڈیو پاکستان. ہاں, تو یہ پرانی بسیں یہ چیزیں اس میں ریپلیس ہونی ہے تو اب ان کے اوپر مزید انویسٹمنٹ کا مقصد نہیں ہے. وہ اچھا اس کے رینٹ پہ بہت ڈفرینٹ ہیں. یعنی اگر آپ جن روٹس کی آپ بات کر رہے ہیں اس پہ آپ رینٹ دیکھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا یار ٹھیک ہے یہ جسٹیفائبل پہ. ریزن میرا یہ سوال پوچھنے کا وہ یہ تھا کہ وہ جو آپ نے جواب دیا بالکل وہ میں یہ چاہتا تھا ان آرڈر, کیونکہ اب ایک لاہور اسلام آباد والا جو سیکٹر ہے وہ تھوڑا سا افورڈیبل سیکٹر ہے. اب اگر ہم میاں والی یا اس سائڈ کے اوپر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ بسیز اس لیے بھی یوز ہو رہی تھی کیونکہ ان میں نمبر آف سیٹس زیادہ ہیں, تو وہ اکنامیکل بنانے کے لیے اس ایریا کے لوگوں کے لیے, کیونکہ وہ وہاں سے آگے یہاں پہ مزدوری کر کے کام کر کے اچھا. اور جب آپ پنڈی اور اسلام آباد کی بات کریں اس میں ایگزیکٹو ٹریول کرتے ہیں میٹنگس کے لیے تو وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں, کمپنیاں پے کرتی ہیں, وہ لوگ خود پے کرتے ہیں, وہ جو دوسرے روٹس والے ہیں. ہاں, کارپوریٹ سیکٹرز میں جس طرح فرسٹ کلاس بزنس کلاس زیادہ تر لوگ پرچیز نہیں کر رہے ہوتے, وہ ان کو کارپوریٹ سیکٹرز میں پے کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہم چارج بھی ایسے ہی کرتے ہیں. مگر جو چھوٹے روٹس ہیں وہ ایک گاؤں ہوتا ہے, اس پہ مزدور آ رہے تھے, ان کو ٹکٹ کو بھی اس رینج میں رکھنا ہوتا ہے. کلو میٹر کے لحاظ سے وہ اس سے ڈبل ٹرپل سفر ہوگا, ٹکٹ پھر بھی اس سے کم ہوگا. یعنی یہ لوگ موازنہ نہیں کرتے کہ سپوز اس کا اگر سپوز مثال کے طور پہ 3000 ہے اور یہ کلو میٹر 400 ہیں تو وہ 1000 کلو میٹر ہو, 800 کلو میٹر ہو, ٹکٹ اس سے کم ہوگا اس کا. ویری گڈ. سائی صاحب مجھے بتائیں کہ سلیپر سروس کے بارے میں کچھ بتائیں. آگے آپ نے ذکر کیا تو آئی واز ناٹ اویئر آف اٹ کہ ڈیوو کی سلیپر سروس بھی آ گئی ہے. سلیپر سروس کے ہم پائنیئر ہیں, جیسے ڈیو پاکستان بس کی انڈسٹری میں اور اس طرح کی انویشن. کون سے روٹ پہ چل رہی ہے اور اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ صرف لاہور کراچی چلتی ہے اور اب اسلام آباد کراچی بھی چلنے لگی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں شاید 24 سیٹیں اور بیڈ بنے ہوتے ہیں اوپر نیچے بیڈ بنے جیسے کسی دور میں کراچی کوئٹہ میں کچھ پرائیویٹ بسز بھی اسی طرح بیڈ بنا لیتی تھی, تو بیڈ بنی ہوئی ہیں. وہ تو کرسیوں سے بیڈ بن جاتے ہیں نا, یہ بیڈ ہی بنے ہوئے ہیں. یہ بیڈ بنے ہوئے ہیں, ہر ایک کے لیے اپنا اسکرین ہے اور اس میں آپ بیٹھ نہیں سکتے, اس میں بیسکلی آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں, ٹیک لگا کے بیٹھ سکتے ہیں, اور ٹی وی, ہاں ٹی وی دیکھ سکتے ہیں. پیچھے ایک سیٹ ایسی ہے کہ آپ جا کے تھوڑا بیٹھ بھی سکتے ہیں, اگر وہ کامن روم جیسا ہے, وہ کامن روم جیسا ہے, ٹھیک ہے. اگر یو نیڈ ٹو اسٹریچ یور لیگز اور وغیرہ. مگر یہ کہ آپ رات کو چلتی ہے, دن کو نہیں چلتی. جب رات کو چلتی ہے کوئی 11 بجے تو آپ جب جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ سو رہے ہوتے ہیں, آپ سو جاتے ہیں, اور تقریباً صبح 8-9 بجے آپ اٹھتے ہیں, کراس کر چکے ہوتے ہیں, تو آپ کا سفر بہت آسان ہو جاتا ہے. تو وہ دن کے وقت ہم سفر سلیپر بس نہیں چلاتے. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ بچے ہیں, ساتھ فیملیز ہیں یا بزرگ ہیں, تو ان کو لیٹ نہ ہوگا. اس کے فیئر میں کتنا ڈفرینس ہے؟ اگر ایک بس جو دوپہر میں نکل رہی ہے اور ایک رات میں نکل رہی ہے, یہ جو ایک سلیپر ہے اور ایک نان سلیپر ہے, مجھے ایگزیکٹ چونکہ میں انڈرسٹینڈ مطلب نارمل کچھ 30% کا فرق ہوگا. نیکسٹ کوسچن ہے وہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے 2 چیزوں پہ ہم بات کریں گے اب اپنے اس ہاف میں. ایک ہے آپریشنز, ایک ہے لاجسٹکس. آپ نے کہا کہ بی آر ٹی, کراچی, اورنج لائن, گرین لائن, ہم لوگ یہ سارا مل ملا کے کر رہے ہیں. ان کو آپ نے بسیز بھی دی ہوئی ہیں اور ان کا آپریشنز بھی ہینڈل کر رہے ہیں.
ہاؤ ایزی مطلب اس کی کیا چیلنجز ہے اور اس کی کیا ریزن تھی کہ آپ ان کو بسیز بھی دے سکتے تھے یا ان کا ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ ایسا تھا کہ آپ نے بسیز بھی دینی ہے اور ساتھ میں آپریشنز بھی ہینڈل کرنے ہیں؟ اس میں بس ہم نے نہیں دی ماں سوا اسپیڈو بس کے بسیں گورنمنٹ کی ہیں. اس پہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے اس میں فارن فنڈنگ ہوتی ہے اور اس میں گورنمنٹ نے لونز لیے ہوتے ہیں اور اس کو چلانے کے لیے اس کی ٹیکنالوجی چینج ہے. جیسے پاکستان کی پہلی ہی ہائیبریڈ بس صرف پشاور BRT ہے, یعنی یہ ڈیزل اور بیٹری پہ چلتی ہے. یہ ہائیبریڈ بسیں پاکستان میں آج بھی نہیں ہیں. اس کی ٹیکنالوجی کے ساتھ میچ کرنا, اس کو چلانا, آپریٹ کرنا, اس کی مینٹیننس مشکل چیلنج تھا. یہ صرف ڈیو پاکستان کر سکتی تھی. اور ان لائن ٹرین بھی ملک کی واحد الیکٹرک ٹرین ہے بیٹرو, جو کہ ایک یونیک ہے. وہ ہم 2 چائنیز کے بھی ساتھ مل کے چلا رہے ہیں, کولابریٹ کر کے چلا رہے ہیں. تو چیلنجز یہ ہوتی ہیں کہ اس میں آپ کو بہت بڑی پینلٹیز ہوتی ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جو اسپیڈو بس لاہور میں چل رہی ہے, آپ نے اس کو کبھی گندہ نہیں دیکھا ہوگا. اس کے ڈرائیور کو بغیر آپ کو کوئی بدمزگی کا کوئی واقعہ نہیں یاد ہوگا کہ یار. بالکل, اور یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ میرا آفس ہے ماڈل ٹاؤن میں, اور اندرون شہر سے جو خواتین آتی ہیں آئی اسپیک ٹو دیم, کیونکہ ہمارے لیے یہ میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے آفس میں گھر سے نکل کے اگر کوئی خاتون کام کرنے آ رہی ہے اس کو کیا چیلنجز فیس ہو رہے ہیں. تو اس سروس سے اٹ از ویری ایزی, گھر والوں کو سکون ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ اسپیڈو میں آ رہے جا رہے ہیں اور اسپیڈو کے روٹس میپس بہت ماشاءاللہ اچھے طریقے سے. اویئرنیس نہیں تھی, یہ بسیں خالی چلتی تھی. اب میں دیکھتا ہوں کہ اس میں جگہ نہیں ہوتی. یعنی ایک تو ٹرانسپورٹ بہت مہنگی ہو گئی, گورنمنٹ نے سبسیڈائز کیا ہوا ہے. ایک دوسری بات یہ کنڈیشن ہے. تیسری بات یہ کہ ان کے نمبر لکھے ہوئے ہیں, ٹائم پہ آتی ہے, ٹائم پہ, آپ کو کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہوتی. بالکل, بیسکلی آپ نے کرپشن, آپ نے وہ جو جگہ جس کو ہماری زبان میں کہتے تھے نا جگہ, یعنی کہ دیکھیں کیونکہ آپ بالکل ماشاءاللہ ایک تو آپ کا تعلق بھی KPK سے ہے, پھر آپ لاجسٹکس میں بھی ہیں, ٹرانسپورٹ میں بھی ہیں. اٹ واز ناٹ ایزی ٹو اسٹارٹ اے ٹرانسپورٹ بزنس, کیونکہ اس کے پیچھے لوگوں کے قتل بھی ہوئے ہیں, لوگوں نے لڑے ہیں, جھگڑے, یہ پورا ایک جگہ سسٹم رہ چکا ہے. ٹائم آج بھی ایسے ہی ہے, آج بھی یعنی اور کمپنی میں جائیں گے تو آپ کو تھوڑی یس, یعنی کہ میرے گھر سے کوئی خاتون اٹھ کے جائے ڈیوو کے لیے, میری اپنی والدہ آرام سے اسلام آباد سے کبھی آتی جاتی ہے, یا میرے والد صاحب آتے ہیں تو وی جسٹ ڈراپ دیم. ٹھیک ہے, ٹکٹ میں آن لائن بک کرتا ہوں, رات کو اسٹیٹس دیکھتا ہوں, میں کلمہ چوک جاتا ہوں, ان کو بٹھا دیتا ہوں, وہاں سے ان کو پک کر لیا جاتا ہے. ٹرمینل میں چھوڑ کے وی فیل سیف, بس میں ٹریول کرتے ہوئے وی فیل سیف, اینڈ ہیٹس آف ٹو یو اینڈ یور کمپنی دیٹ یو ہیو پرووائڈیڈ اس سیکورٹی, کیونکہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ پرابلم ہی سیکورٹی ہے. سر ویل کم ناؤ ٹو دس نیکسٹ پارٹ, جس میں آپ کی بہت زیادہ میجر ایکسپرٹیز ہے, جس کو ہم ٹیکنالوجی ای کامرس سے لا کے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. ڈیوو لاجسٹکس اور ڈیوو ایکسپریس یا ڈیوو کوریئر, ان کو مجھے بتا دیں کہ یہ الگ الگ ہے, کیونکہ ایک پارٹ آپ کا یہ ہے کہ ہم خود جا کے وہاں پہ دے کے بھی جمع کرا سکتے ہیں اپنا پارسل, اینڈ ایک آپ نے COD ریسنٹلی آپ لوگوں نے ایکٹیویٹ کی, اور ماشاء اللہ آئی ہیو سین دیٹ ڈیوو کی جو کوریئر کی جو COD سروس آپ نے ان کی ہے, سب سے لیٹ آپ آئے اس میں, اور میرے خیال سے اور سب سے زیادہ ماشاء اللہ آپ نے اس پیریڈ میں ترقی کی ہے. اس کی کیا چیلنجز, کیا ریزنس, کیا سوچ, سارا آپریشن؟ ایکسپریس بس سروس لمیٹڈ ایک ہی ڈویژن ہے, کوریئر بھی, وہ دونوں ایک ہی ہیں مگر بزنس یونٹ الگ ہیں. اس کا نام تھا ڈیوو کارگو, اس کا نام تھا ڈیوو کارگو 2017 تک. تو 2017 تک بھی اس کے یونیک فیچر تھا کارگو آپ خود جاتے تھے اور آپ خود لینے بھی جاتے تھے پھر, مگر اس کی جو فیچر اس وقت تھا, ایک تو بڑا اکنامیکل تھا اور ہے بھی, دوسری بات یہ کہ وہ سیم ڈے آپ کو ڈیلیور ہو جاتا تھا. تو لوگوں نے, بلکہ کوریئر کمپنی نے بھی ڈیوو کارگو کو یوز کیا. یعنی بڑی بڑی جو کوریئر کمپنیاں تھیں, ہاں, وہ اپنے پاسپورٹ سروس کو ڈیوو سے ابھی بھی چلاتی ہیں. B2B سروس آپ سے لے لی. ہاں, یہاں صبح آپ کے میرے دفتر آپ آئیں گے تو آپ کو نیچے تمام کوریئر کمپنی کی گاڑیاں ملیں گی. تو یہ بھی ان کا ایک ٹرسٹ ہے کہ وہ اتنی بڑی کمپنیاں ہیں مگر وہ کارگو کو یوز کرتی تھی. تو ایک تو وہ فیچر تھا. پھر ہم نے, یعنی وہ انوویشن تھی کہ کارگو بھی اسمارٹ کارگو تھا. یعنی اس کا SMS آپ کو آتا ہے, آپ کی بکنگ سلپ ملتی ہے. آج بھی آپ پورے ملک میں کارگو کی کوئی سافٹ ویئر نہیں کسی اور کمپنی میں, آپ جا کے دیکھ لیں, گارنٹی آپ کو دیتا ہوں. جتنی بس کمپنیاں ہوں گی آپ کو سافٹ ویئر نہیں ملیں گے, آپ کو SMS نہیں ملے گا, آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. بک تو کر لیا مگر آپ ٹریک نہیں کر سکتے, ٹریس نہیں کر سکتے. تو اس وقت بھی جو تھا کمپنی یعنی پائنیئر تھی کارگو میں. پھر جب میری ہائرنگ ہوئی تو مجھے ٹاسک جو دیا گیا تھا وہ ہوم ڈلیوری کا تھا 2017 میں, کہ یار ہم اپنے کسٹمرز جو آ رہے ہیں ان سے فرسٹ مائل بھی پک کریں اور ان کو گھر پہ ڈلیور کریں, ان کی ایز. یعنی یہ اس ریسرچ کا پارٹ تھا جو مجھ سے پہلے ہو چکا تھا کمپنی میں. ڈور اسٹیپ شروع کریں. ڈور اسٹیپ شروع کیا 2017 میں, ہوم ڈلیوری شروع کی, اور ہم ابھی تقریباً ہمارے ٹرمینل 40 ہیں, اور 150 ہمارے ایجنٹ فرینچائزز ہیں, اور کوئی 200-300 شہروں میں ہم ہوم ڈلیوری کرتے ہیں. تو ہوم ڈلیوری شروع ہوئی, اور کارگو بھی آپ کر سکتے ہیں اور ہوم ڈلیوری بھی. پھر COD کا دور آیا. یہ ملک کی واحد کمپنی ہے بس جو ہوم ڈلیوری کرتی ہے. یہ ایک ہی کمپنی ہے, بس کمپنی کی بات کروں, جو ہوم ڈلیوری کی صلاحیت رکھتی ہے. کوئی بس کمپنی ہوم ڈلیوری نہیں کرتی. یہ واحد کمپنی ہے جو COD کرتی ہے. کوئی بس کمپنی COD نہیں کر سکتی, ان کی سمجھ میں ابھی فی الحال تک نہیں آتا. اس کے علاوہ یہ واحد کمپنی ہے جو انٹرنیشنل بھی کرتی ہے,
جو 220 ملکوں میں بھی ڈیلیوری کرتی ہے. یو مین ٹو سے کہ اگر میں آپ کو ڈیوو میں جا کے بولوں کہ مجھے پارسل یو کے بھیجنا ہے, آپ وہ پارسل بک کر اسی وقت آپ کو وہاں DHL کا ہر کاؤنٹر پہ کاؤنٹر نظر آئے گا, بورڈ لگا ہوگا. ہم اس کے فرینچائزی ہیں, ہم اس کے پہلے فرینچائزی تھے ملک میں 70 سال میں. ہمیں جانا ڈیوو DHL ڈیوو جانا ہے آپ نے, ادھر اندر DHL کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں. اوکے گریٹ, ٹھیک ہے, آپ کی شپمنٹ لیں گے اور آپ کو 220 ملکوں میں, یعنی یہاں تک, یعنی آپ کہیں کا بھی سوچ سکتے ہیں, کچھ بھی کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں. تو COD شروع کی, COD میں پھر ہمارے پاس کوآپریٹ نہیں تھا, ہم کیش پہ کام کرتے تھے, آپ کاؤنٹر پہ جاتے تھے. یا اب ہم نے پھر کوآپریٹ شروع کیا. یہ ابھی جو کچھ لوگ یہاں سے گئے ہیں جن سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, تقریباً ملک کا ہر بڑا برانڈ فیشن کا, ملک کا ہر بڑا برانڈ فارمیسی کا, فارماسیوٹیکلس کا, سب ہمارے کوآپریٹ کسٹمرز ہیں. ان سے بہت یعنی ہیوج ٹنوں کے لحاظ سے روزانہ سامان کراچی سے اٹھاتے ہیں, لاہور سے اٹھاتے ہیں, پورے ملک میں ہوم ڈیلیوری کرتے ہیں. COD میں بھی یہ واحد کمپنی ہے جس نے شروع کیا تھا ریٹیل COD. ریٹیل سے مراد یہ کہ کوئی ایک بچہ یا ایک بیٹی جا کے کاؤنٹر پہ اپنی کوئی ایک آئٹم دے اور اسے کہے کہ یہ ڈیلیور کر دیں, بغیر کسی اکاؤنٹ کھولے, بغیر کسی بیک گراؤنڈ کے, تو وہ شپمنٹ ڈیلیوری جاتی ہے اور پیسے اس کو مل جاتے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ کی سروس بڑی اچھی ہے کہ ادھر اگر اف سینڈر وانٹس ٹو پے ہی کین پے, اور اگر ریسیور وانٹس ٹو پے ریسیور کین پے ایز ویل. ٹو پے بھی صرف ملک میں ہم ورنہ پہلے پیسے لے لیے جاتے تھے پارسل ٹو پے صرف ہماری اسپیشلٹی ہے کہ آپ ہمیں چیز دے دیں, وہ جو لے گا وہ آپ کے سروس چارجز وہ پے کر دے گا. اور فوراً ٹیکسٹ میسج بھی آ جاتا ہے, ریسیٹ ہے نہیں ہے وہاں پہ لینے والا اپنا موبائل نمبر CNIC. تو ابھی ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ COD میں بھی سیم ڈے کی کوشش کر رہے ہیں, اوور نائٹ ہم کر ہی رہے ہیں. کوآپریٹ بھی ہمارے پاس ہے, کسٹمر بھی ہیں, ہوم ڈیلیوری بھی ہے. تو یہ بسوں میں تو سب سے بڑی کوریئر کمپنی ہے, مگر ملک کی چوتھی بڑی کوریئر کمپنی ہے. ابھی یہ شروع ہوئی ہے 4-5 سال پہلے. تو اب دیکھیں آج اس کا اسٹیٹس یہ ہو گیا ہے کہ ملک کی 4th نمبر پہ وہ آتی ہے ریونیو کے لحاظ سے, شپمنٹ کے لحاظ سے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئندہ 5 سالوں میں اس کا کیا فیچر ہو سکتا ہے. بالکل بالکل, دیکھیں آئی انڈرسٹینڈ کہ فاسٹ موورز, اسمارٹ موورز, ٹرسٹ اینڈ نو مونوپولی, ٹرینڈ میکرز, اور دیکھیں وہ جو ایک شاپ ہے وہاں پہ جا کے آپ بارگیننگ کرتے ہیں. ایک شاپ ہوتی ہے جہاں فکس پرائز ہوتی ہے, فکس پرائز میں بہت سکون ہوتا ہے. ادھر یو ٹیک اٹ اور یو لیو اٹ. تو ڈیوو ہی ایسی ہے, آپ سفر کریں یا نہ کریں, یو ٹیک اٹ یا لیو اٹ. لیکن اینڈ اٹ واز ویری ایزی بیکاز اٹس اے ریکگنائزڈ نیم. تو بڑا ایزی تھا کہ آپ کو اس کارپوریٹ سیکٹر میں بھی انٹر ہونا. ہاؤس ہولڈ نیم ہے, یعنی اگر یہ بچوں سے میں پوچھوں, آپ سے پوچھوں, آپ کی والدہ سے پوچھوں کہ ڈیوو, 1 سیکنڈ میں جواب دیں گے ہاں میں جانتے ہیں. ایوری بڈی نوز دس. پیپسی 7 اپ ڈیوو نو ڈفرنس, ہر گھر میں ہے, سب کو پتہ ہے. تو ہاؤس ہولڈ ہے, تو یہ ٹرسٹ ہے, یہ ہاؤس ہولڈ بننا, اور آپ لوگوں نے برقرار رکھا, اس کو اسکینڈل سے بچا کے رکھا, سروسز اچھی ہولڈ پرووائڈ بننا کی. مشکل ہے, اور اس سے زیادہ مشکل ہے ریٹین کرنا اس اسٹیٹس کو. تو الحمدللہ کورین میں بھی اور میٹرو پروجیکٹ میں بھی اور بس میں بھی یہ اسٹیٹس برقرار رکھنا, ہم اس کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہاؤس ہولڈ رہے. اسی لیے آپ جیسے ماشاءاللہ مارکیٹ کے جو ہے چیتے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, اور جو ہے چیتا سروسز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. ساجد صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے ڈیوو پاکستان بسز میں آپ یہ انوویشن لے کے آ رہے ہیں کہ اب آپ الیکٹریکل بسز اور ہائبریڈ اور الیکٹرک ان ماڈل پہ جائیں گے, تاکہ ایک تو ٹرینڈنگ کا جو آپ لوگوں کا جو نیش ہے آپ لوگوں کی وی آر ٹرینڈنگ, تو وہ ٹرینڈ بھی آپ لوگ برقرار رکھیں. اور ظاہر سی بات ہے اس اب جو نئی انوویشنز ہو رہی ہیں اس بسز میں ہو رہی ہیں فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں, تو آپ وہی لے کے آئیں گے, اور اکنامیکل بھی ہوگا, یہ ظاہر سی بات ہے. اکنامیکل بھی ہوگا اور سسٹینیبل ہوگا. یس. میرا نیکسٹ کوسچن جو ہے ایک کہ جو ابھی کرنٹ, جب تک یہ ہوتا نہیں, جو کرنٹ اکنامیکل پرائسز جو ابھی فیول کی بڑی ہے, ڈیوو کے ریٹس بڑھنے والے ہیں, کیا ہونے والا ہے؟ ڈیوو کے ریٹس دیکھیں مارکیٹ ایک حد تک رسپونڈ کرتی ہے, تو لاسز کا اپنی برداشت کرتی ہے. جتنے بھی یہ ریٹ ابھی بڑھے ہیں یہ ہم نے پاس آن نہیں کر سکتے. بہت زیادہ بڑھ گیا, یہ پاس آن کوئی بھی نہیں کر سکتا. پاس آن ہم اس کے 1% ایک فارمولے کے تحت کرتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو اسٹریچ کرنا ہوتا ہے, چونکہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے, اپنا پروفٹ مارجن کم کرتے ہیں اور ڈویژنس پہ لوڈ آتا ہے, مگر یہ پاس آن نہیں ہو سکتا. اس ملک میں اگر ہماری ٹکٹس مہنگے ہو گئے تو کنزیومر کے لیے سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے آلریڈی, تو پھر ہم یعنی آؤٹ آف دا مارکیٹ نہیں جا سکتے. تو یہ پریشر بزنس پہ رہتا ہے. تمام بزنسز جو ہیں چیلنجڈ ہیں, اور جو کمپٹیشن ہے وہ بھی چیلنجڈ ہے. یہ نہیں کہ صرف ہم ہیں, مگر پرائس ساری کی ساری پاس آن نہیں ہوتی, بزنس پہ لوڈ آتا ہے. اور اسی طرح کوریئر میں اینڈ COD ڈپارٹمنٹ میں کیا انوویشنز لے کے آ رہے ہیں آپ؟ COD میں تو دیکھیں ایک ٹیکنالوجی یہ چیز چل رہی ہے. ہماری کوشش اب یہ ہو رہی ہے کہ ہم الیکٹرک گاڑیاں لا رہے ہیں. اس میں ہم نے الیکٹرک رکشے پہلی بار ٹیسٹ کیے, الیکٹرک بائکس ٹیسٹ کی, الیکٹرک وین اکنامیکل بنانے کے لیے اور سسٹینیبل کرنے کے لیے, کہ یہ لوڈ اتنا ایکسپینسو نہ ہو جائے کہ ایک COD کسٹمر اتنا ہائی پے کر رہا ہو کہ یار یعنی اب ڈیزل پہ یا پیٹرول پہ گاڑی چلا رہے ہوں, وہ آپ چارج کریں گے نا, کیونکہ پرائسز تو ریوائز نہیں ہو رہی ہیں, اوپر جائیں گے, جتنے میں انٹر ہوئے تو اس سے نیچے آ رہے ہیں. پلس آپ کی آگے آئندہ زندگی الیکٹرک ہونے جا رہی ہے, تو وہ ایک تو ریسرچ وہ ہو رہی ہے کہ یار دیٹ از دی اونلی سولوشن. ایک 3 چیزیں وہ کی ہم نے, پلس سیم ڈے کوشش کر رہے ہیں کہ آج ہم اٹھائیں, آج ڈیلیور کر دیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ
پنجاب میں ہم بہت اسٹرانگ ہیں, KPK میں اسٹرانگ ہیں, کیونکہ یہاں کے روٹس بہت قریب ہے. تو یہاں تو ہم بہت اسپیڈ میں کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کوئی کمپنی بلیک میل نہ کرے, ایئر لائن چارجز آپ سے نہ لے رہا ہو. یہ پنجاب تو ہم کر لیتے ہیں. جو آپ نے گرپ ہے اپنے پاس رکھی ہوئی نیش بس ہے تو اسی کے ساتھ ریلیٹڈ یہ ایک واحد کمپنی ہے جو کہ 400 دفعہ نکلتی ہے روزانہ. باقی جتنی کوریئر کمپنی ہیں وہ رات کو نکلتی ہیں, رات کو 12-1 بجے کے بعد ایک موومنٹ کرتی ہے, صبح پہنچاتی ہے اور پھر سارا دن. ہمارا ایسا نہیں ہے, ہمارے ہر لمحے بس چل ہے جی 15 منٹ بعد ایک بس نکلتی ہے ایوریج, اس میں سامان جا رہا ہوتا ہے. تو اتنی اسپیڈ سے, سپوز آپ کو کوئی سامان ہے, آپ کو گھر آنا ہے, مگر آپ کو آج کل سنڈے ہے, آپ مجھے فون کریں کہ سر میرا تو سامان آنا تھا تو مجھے منڈے کو ملے گا ہوم ڈلیوری پہ, کیا میں ابھی لے سکتا ہوں؟ آج سیٹرڈے ہے تو میں آپ کو رات کو بتاؤں گا, آپ ٹرمینل میں جا کے لے لیں گے. یہ فیسلٹی کہیں بھی نہیں. کوئی بھی کوریئر کمپنی رات کو نہیں کھلتی, بند رہتی ہیں. ہم 24/7 ہیں. عید پہ کھلے ہوتے ہیں, محرم میں کھلے ہیں, سنڈے کو کھلے ہوتے ہیں, کچھ بھی 365 ڈیز کھلے رہتے ہیں. یہ ایک یونیک فیچر ہے. دس از دی یونیک سیلنگ پوائنٹ. ہم بند نہیں ہوتے. ویری گڈ. اچھا مجھے بتائیں کہ جو COD میں آپ جو چل رہے ہیں ادھر آپ کی پرائسز ادھر بھی اکنامیکل ہیں وتھ کمپیئر ٹو یور کمپیٹیٹرز؟ بہت کم ہیں. کہاں ان سے کم ہے؟ جو آپ ٹرمینل کہتے ہیں جب خود جا کے دیں گے وہ تو بالکل نامنل سی ہے. وہ آئی ایگری نامنل ہے کہ آئی ایم اے یوزر آف دیٹ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ COD جو آپ کارپوریٹ سیکٹرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. بہت یعنی تقریباً ایک جیسی ہیں, زیادہ نہیں, ان سے زیادہ نہیں ہے. اور آپ کا یہ جو اس کا اگر ہم مزید COD کو ڈسکس کریں تو اب COD میں واٹ آر یور پیمنٹ میتھڈس اینڈ پیمنٹ میتھڈس ان دا سینس کہ آپ جو ہے آپ پیمنٹ کیسے کرتے ہیں؟ آپ اپنے ڈیلی پیمنٹ کرتے ہیں. اکثر کسٹمرز کو IBFT کرتے ہیں سارے, اور کچھ کسٹمر جو کیش کے ہیں جو کاؤنٹر پہ آتے ہیں ان کی ریکویسٹ پہ ٹوائس اے ویک ہے, یعنی منگل کو پیمنٹ ہوتی ہے تاکہ وہ ریکنسائل کر سکیں. ڈیلی بھی سے کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ, کیونکہ ڈیلی میں بڑی بات ہے, آپ لوگ کا انفراسٹرکچر بڑا اسٹرانگ ہے. ادروائز پاکستان میں میرے خیال سے کوئی کمپنی نہیں ڈیلی پے کر رہی ہے. ڈیلی کر رہے ہیں. آج آپ کی ڈلیوری ہو جائے گی, جب سسٹم میں آ جائے گی تو کل آپ کو پیمنٹ جتنا ڈیلیورڈ کا اسٹیٹس ہے پیسے پے ہوئے میں ہم نے ریسیو کر لیے پیسے آپ کو مل رہا ہے. آئی تھنک دیٹ از اس کے پیچھے سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ بیکاز آف یور بزنس اور بیکاز آف یور کیش فلو, کیونکہ باقی کمپنیز اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ کیش روڈ پہ بھی تو ہے نا, وہ تو اس پہ بزنس کرتی ہے نا. ہاں وہ اس پہ بزنس کر رہی ہے. کیونکہ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. کیونکہ اگر 1 کروڑ روپے کا لاہور میں پارسل ڈلیور ہو رہا ہے اور میرے پارسل ڈلیور ابھی ہو گیا 5 لاکھ روپے کا, تو وہ 5 لاکھ ابھی اس 1 کروڑ میں روڈ کے اوپر گھوم رہے ہیں, ابھی تک آیا نہیں ہے. لیکن آپ لوگ کا فلو بینک کیش بینک 2-3 سالوں میں جو ڈیٹا یاد ہے کچھ 10 ارب روپے لوگوں کو واپس کیا, 10 بلین. تو ابھی تک کوئی اسکینڈل, کوئی کسٹمر کہے کہ جی میرے پیسے نہیں ملے, کوئی بھی چیز ہے تو یعنی ایرر فری چل رہا ہے. کوئی فراڈ, کوئی چیز, کوئی کسٹمر شکایت نہیں کر سکتا کہ میرے پیسے مجھے نہیں ملے یا میں لڑ رہا ہوں اس پیسوں کے لیے. سعید صاحب مجھے یہ بات بتائیں, I was going through your profile, I've seen this, ماشاءاللہ ورسٹائل تو آپ ہیں. آپ نے لائر, پڑھائی لکھائی, لائر, اس کے بعد لاجسٹکس, اس کے بعد ٹرانسپورٹ, ان ساروں چیزوں کو کرتے کرتے آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دس. ساجد خان, آپ کا کلچر, اداب, کتاب, ان چیزوں سے بڑا کوئی ایک تعلق ہے, اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں, ہمیں بتائیں. اور یوتھ کے لیے کیا میسیج ہے یہ کائنڈلی ہمیں بتا دیں. یہ ہمارا آپ سے آخری کوشچن ہے آج کے دن کا. مجھے میرے استادوں سے جب میں پوچھتا ہوں تو میں نے پوچھا کہ خدا تک جانے کے لیے, یعنی خدا سے محبت کرنے کے لیے کچھ اسٹیپس ہوں گے یا کوئی ڈائریکٹ خدا سے تک پہنچ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی کئی اسٹیپس ہیں. سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ سے پیار کرنا ہے, یعنی آپ کو سب سے پہلے خدا کی سب سے بڑی تخلیق آپ خود ہیں, تو آپ کو اپنے آپ سے پیار ہوگا. اس کے بعد پھر اپنی فیملی سے پیار کریں گے, آپ اپنی فیملی سے پیار, پھر اپنے محلے سے پیار کریں گے, پھر اپنے محلے سے زیادہ اپنے شہر سے پیار کریں, اس سے بڑھ کے اپنے صوبے پہ آئیں گے, اپنے قوم تک پہنچیں گے, پھر ملک تک پہنچیں گے, پھر گلوب تک پہنچیں گے, انسان تک پہنچیں گے, اور آخر کار خدا تک آپ پہنچ جائیں گے. پروسیجر اسٹیپ بائی اسٹیپ, کیونکہ آپ کے پیار بڑھتا جائے گا نا, اس کا اسکوپ یعنی بڑھتا جائے گا. آپ ڈائریکٹ سمندر میں نہیں جاتے, آپ سوئمنگ پول سے سیکھتے ہیں. بالکل سر, ٹھیک ہے نا. پھر آپ نہر میں نہ آتے ہیں, پھر دریا میں, پھر آپ بڑھتے بڑھتے ایک بڑے پیمانے پہ. تو اس کے ذریعے جب میں نے دیکھا تو مجھے معلوم ہو کہ میں جس کمیونٹی سے ہوں, وہ پٹھان لوگ ہیں, پشاور کے ہیں یا KPK کے ہیں. یہ بیچارے سادہ جنگوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں. خاص طور سے ان کی یوتھ جو ہے وہ پڑھے لکھے ہو کے بھی بے روزگار ہیں, ان کو بالکل ہی راستہ نہیں مل رہا. وہاں کوئی ٹرینر اپرچونیٹیز نہیں ہے, کارپوریٹ ٹرینر بھی نہیں ہے, کوئی کاؤنسلنگ, کوئی مینٹور بھی نہیں ہے. تو میں نے پھر جب یہاں جائزہ لیا تو مجھے قاسم علی شاہ صاحب سب سے بڑے یوتھ کے لیے مینٹور ملے. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن والے قاسم علی شاہ صاحب. تو میں ان کے پاس حاضر ہوا اور میں نے ان سے درخواست کی کہ سر میں کیا کروں, یعنی پٹھانوں کے لیے کیا کروں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی کتابوں کو ترجمہ کروں, آپ کی جو میسیجز ہیں اردو میں اس کو میں پشت میں لوں, مجھے پرمیشن دیں. وہ بہت ہی مہربان شخص ہیں. انہوں نے مجھے نہ صرف یہ کہ اجازت دی, بلکہ انہوں نے قاسم علی شاہ پشت فاؤنڈیشن کا بھی یعنی ایک بنیاد ڈالی. میں نے ان کی 2 کتابوں کو یعنی اپنی تلاش کو دیزان لٹن کے نام سے ترجمہ کر دیا,
اس کے بعد ان کی کتاب تھی ابر مسلسل، اس کو میں نے رحمت ریزے کے نام سے ترجمہ کیا. ان کی کچھ ویڈیوز کو میں نے اپنی آواز میں اپنے ترجمے کے ساتھ ڈب کیا. میاں افتخار حسین صاحب ایک بہت بڑے پولیٹیشین ہیں، ایک بہت بڑا نام ہے سیاست میں. ان کی آپ بیتی کو اردو میں لکھا. تو یوتھ کے لیے میرا یعنی میسج یہی ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اوپر ٹرسٹ کریں، اپنے آپ آنیسٹی سے کام کریں، آنیسٹ رہیں. یہ بہت چھوٹی بات جو آپ نے کی ہے، بہت چھوٹی بات ہے. صرف اپنے اوپر ٹرسٹ کریں. جب آپ اپنے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، کوئی آدمی اپنے آپ سے بلیو ان یور سیلف. ہاں ڈس آنیسٹ نہیں ہوتا اپنے آپ سے جھوٹ کوئی نہیں بولتا نا. آپ اپنے ساتھ تنہائی میں جھوٹ تو نہیں بولتے نا، آپ تو پھر وہ باتیں کرتے. اس لیے جب آپ اپنے آپ سے عشق کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی عزت کا بھی خیال کرتے ہیں، پھر آپ اپنے کردار کا بھی خیال کریں گے، پھر آپ سب کچھ کریں گے نا. اگر آپ کو بددیانتی یا جھوٹ پہ اس کرتے کہ اپنی بنیادی زندگی میں نہیں جیے، آپ ریالٹی میں جیے. آپ اپنی انسلٹ کر رہے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے انسلٹ کرے گا میری، جی سر، میں پکڑا جاؤں گا. جی سر. تو اپنے آپ سے عشق کریں اور اپنی عزت کی خاطر پھر آپ بہت کچھ کریں. ٹرسٹ کریں. دنیا میں اگر مجھ جیسے سادہ آدمی پشاور سے چل کے اتنی کمپنیوں میں کام کیا، اتنے موقع ہیں اور اتنے موقع اور مل رہے ہیں ہمیں، تو آپ تو آج کل کی پیداوار ہے نا. آپ نے تو اچھے اسکولوں میں پڑھا، اچھے ماحول میں پڑھا، آپ کے پاس گوگل ہے، آپ کے پاس موبائلز ہیں، آپ کے پاس نیٹ ہے، آپ کے پاس لائبریری ہیں، ڈیجیٹل لائبریری ہیں، آپ کے پاس یعنی آن لائن سب کچھ اویلیبل ہے. تو آپ کے لیے تو سفر بڑا آسان ہے. جو سفر میں نے 30 سال میں کیا، میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں آپ 10 سال میں کر سکتے ہیں. اٹس ویری ایزی دیز ڈیز بیکاز جو ریسورسز ہمیں اویلیبل ہیں. جس طرح لائبریری میں ہم جاتے تھے اور وہاں پہ فوٹو اسٹیٹ کرتے تھے، فوٹو اسٹیٹ بھی بڑا مشکل تھا. شہر میں 2 دکانیں ہوتی تھیں. وہ اب آج کل تو ایسا ہے نہیں، آپ کے گھر میں پرنٹرز ہیں. اب تو مطلب یہاں بیٹھے ہوئے اس ٹائم ہم لوگ کچھ بھی آپ PDF دیکھ لیں. بالکل. میرے والد صاحب ابھی 39 ایئرز دبئی میں کیمیکل انجینئر سروس کر کے واپس آئے ہیں. تو ابھی جب بھی گھر میں کوئی بات ہوتی ہے، ہم کوئی سوال کرتے ہیں، وہ اسٹریٹ اوے موبائل اٹھا کے گوگل سے اپنا سوال کرتے ہیں اور گوگل جواب دیتے ہیں. دس از ہاؤ یو ڈو اٹ. میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، کوئی ایک اچھا آپ اردو کا ایک ایسا شعر میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں، سنائیں، جو انسپریشن سے تعلق رکھنے والا ہو. ایک چھوٹا سا شعر ہے، وہ یہ ہے کہ فصیل شہر میں پیدا کیا ہے در میں نے، کسی بھی باب رعایت سے میں نہیں آیا. ماشاء اللہ، زبردست. ساجد صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ آئے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ان شاء اللہ تعالیٰ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی، پیار محبت کی باتیں ہوتی رہیں گی. بہت شکریہ. اور اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ پاک اور عزت دے، تندرستی دے، صحت دے، اور آپ جو ہے ویلیو ایڈ کرتے رہیں، کیونکہ آپ ایک نان ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ سے اٹھ کے ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ میں آ کے ایوالو ہو کے تو آپ نے بہت ویلیو ایڈ کی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پھر ملاقاتیں کرتے رہیں گے. اینڈ تب تک کے لیے تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. آپ سب کا بہت شکریہ.